بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا، اور ارادہ کرتے ہیں کہ تفریق کریں درمیان اللہ اور ان کے رسولوں کے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بعض کے ساتھ، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہیں بعض کا، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ، اور ارادہ کرتے ہیں کہ بنا لیں درمیان اس کفر اور ایمان کے سبیلا راستہ، اولئک ھم الکافرون حقا، یہی ہیں وہ کافر اصلی پکے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہم نے واسطے کفر کرنے والوں کے عذاب ذلیل کرنے والا۔ اس آیت پر رضا خانی بالخصوص عمر اشروی نے لکھا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرے وہ قرآن نے اسے کافر کہا ہے، اولئک ھم الکافرون حقا۔ تو دیوبندی وہابی یہ اللہ اور رسولوں میں فرق کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تفریق کرے اللہ اور ان کے رسولوں کے درمیان فرق کرے تو وہ کافر ہے، لہذا یہ کافر ہیں۔ تاثر یہ دیا کہ رسول اور اللہ میں فرق نہیں ہوتا، اللہ بھی غیب دان، رسول بھی غیب دان، اللہ بھی مشکل کشا، رسول بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، رسول بھی حاجت روا۔ اس لیے قرآن میں ہے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر آگے بھی کھڑا ہے، یہ واو تفسیریہ ہے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یہ تفریق کا بیان ہے کہ تفریق کون سی، جیسے یہود اور نصارہ کرتے کہ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے اور تورات کو مانتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح عیسائی دعویٰ کرتے تھے ایمان بے عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کو ماننے کا اور انجیل کو ماننے کا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ تو تفریق بالایمان، یہ تفریق بالایمان، بعض کو مانے بعض کو نہ مانے تو یہ کفر ہے، اس میں شک نہیں۔ باقی رہ گیا اللہ تعالی کی صفات رسولوں میں ماننا، وہ پہلے گزر گیا آل عمران میں، وہ خالصتاً کفر ہے، ایامرکم بالکفر، تو یہاں تفریق سے مراد تفریق بالایمان، اس لیے یہ واو تفسیریہ بناؤ، وَيَقُولُونَ کی واو تفسیریہ، یعنی کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ارادہ کرتے ہیں
کہ بین بین راستہ اختیار کریں، یتخذوا بین ذالک سبیلا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت اتفاقی ہے اور ہمارا اختلاف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، تو جو اختلافی مسئلہ ہے وہ چھوڑ دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائیں، اور جو متفق علیہ نبوت ہے اس کو مان لیں، اور متفق علیہ نبوت حضرت موسیٰ کی ہے۔ جیسے رافضی کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شخصیت اتفاقی ہے، اختلاف ابو بکر و عمر عثمان میں ہے، لہذا ابو بکر و عمر عثمان کو نکال دو اور جو اتفاقی شخصیت ہے اس پر متفق ہو جاؤ۔ یہی بات یہودی کہتے کہ اختلاف محمد الرسول اللہ میں ہے کہ یہ رسول ہیں یا نہیں، تو اتفاق کی صورت یہ ہے کہ جن کی نبوت اتفاقی ہے وہ مان لیں، اور جن کی نبوت میں اختلاف ہے وہ چھوڑ دیں، تو وہ اس طرح درمیانی راہ رکھتے، اور یہی تفریق تھی بین اللہ و رسولہ ہی، اللہ اور رسولوں کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لگایا فتویٰ اولئک هم الکافرون حقا۔ اسی طرح معلوم ہوتا ہے جو روافض وہ کہتے ہیں کہ علی کی شخصیت اتفاقی ہے، ابو بکر و عمر عثمان میں اختلاف ہے، لہذا متفق کو لے لیا جائے، مختلف کو چھوڑ دیا جائے، تو وہی لوگ ہوتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ذلیل کرنے والا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، اور اس کے سب رسولوں کے ساتھ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا، کیفیت ایمان نہ فرق کیا انہوں نے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اولئک سوف یؤتیہم، ثمرہ ہے وہی لوگ ان قریب دے گا ان کو اللہ پاک اجر ان کے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ پاک بہت معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، غلطی اور گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس گناہ اور غلطی کا تان بھی نہیں دیتا، اور ان کو گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔